اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 94 سے 96. پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا یعنی عذاب کا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. 3 آیات ہیں یہ. اس سورہ کا اصل موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت اور مخالفین کے شبہات کی تردید ہے. یہاں سورت کے آخر میں پھر اصل موضوع کی طرف توجہ فرمائی ہے. مشرکین عرب چونکہ ان پڑھ اور آسمانی کتابوں کے علم سے بے بہرہ تھے، اس لیے ان کو توجہ دلائی کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، خود علم نہیں ہے، تو ان علماء یہود سے دریافت کر لو جو تورات وغیرہ کا آسمانی علم رکھتے ہیں. ان میں سے جو منصف مزاج اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اقرار کریں گے، وہ بتائیں گے سچی بات کہ قرآن واقعی آسمانی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں اور آپ کی علامات بیان کی گئی ہیں. الغرض یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر مقصود مشرکین عرب کو توجہ دلانا ہے، ورنہ آپ کو اپنی رسالت پر شک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک بات بطور فرض و تقدیر کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فی الواقع ایسا ہے. انہیں اگر فرض کریں کہ آپ کو کوئی شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں آپ کا واضح ذکر خیر موجود ہے. پھر شک کیسا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، معبود بنا لو، تو وہ اپنے تفصیلی بیان میں یہ بھی کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یعنی فرض کریں کہ میں نے یہ بات کہی تھی تو یا اللہ آپ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، آپ سے تو کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، مخفی نہیں ہے. مطلب صاف واضح ہے کہ میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز کوئی شک نہیں تھا، یعنی آپ کو نہ شک تھا نہ آپ کو کسی اہل کتاب سے پوچھنے کی ضرورت تھی. ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ یہاں کنتا فی شکن میں ہر انسان کو براہ راست خطاب ہے، کیونکہ یہ کتاب ہر ایک کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے. یہ ساری وضاحتیں اس لیے ہیں کہ یہ تاج و ضمیر ہے، یہ واحد کی ہے، اس لیے. اور یہ بات تو یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شک ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو کیسے شک ہوگا؟ یہ لازمی بات ہے کہ آپ کی امت کو ہی یہ بات کہی جا رہی ہے، قریش مکہ ہوں یا بعد والے ہوں یا آج والے ہوں، بہرحال یہ بات امت کے ہی لیے ہے. تو بہرحال یہ آیت بھی اور اس کے بعد والی یہ آیت بھی، ان دونوں آیتوں میں خطاب عام انسان کو ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا. اس کے علم ازل میں جو لوگ دولت ایمان سے محروم ہیں انہیں 1000 معجزے دکھائے جائیں، 1000 دلیلیں سنائی جائیں، وہ حق قبول نہیں کریں گے. یہاں پر 2 آیت نمبر 94 اور 95 سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی شک شبہ آپ کو ہے، کسی چیز میں آپ ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ ایسے وہ ویسے، تو آپ کے لیے لازم ہے، یہ بات ضروری ہے
کہ آپ پھر جاننے والوں سے پوچھیں، اس بات کی آپ تحقیق کریں اور اس شک کو دور کریں، علماء حق سے سوال کر کے اپنے شبہات کو دور کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنے شک کو پالتے رہیں اور پھر وہ شک پلتے پلتے کیا ہو، پھر وہ یقین میں بدل جائے کہ آپ پھر غلط باتوں کا یقین کرنے لگ جائیں۔ تو اس لیے شک شبے کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ شکی لوگ پسندیدہ نہیں ہیں، اور دین میں شک کرنا تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ دین کی باتوں میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور دین اسلام کے بارے میں آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہاں میں اس کے بارے میں استخارہ کر لوں کون سا فرقہ صحیح ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دین اسلام قرآن مجید، قرآن حکیم بالکل سچی کتاب ہے، اس کے بارے میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے بارے میں مثال کے طور پہ آپ استخارہ کریں کہ قرآن سچی کتاب ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا یہ کہ کسی اور اسی طریقے سے آپ کوئی چیز کریں کہ یہ اسلام کی بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا آپ اس میں شک ہو جائے آپ کو اور آپ اس میں استخارہ کریں، تو سمجھ لیں کہ آپ کو اس کا مطلب یقین ہی نہیں ہے۔ آپ ان معاملات میں استخارہ بھی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں شک ہے ہی نہیں کوئی نا۔ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں شک کوئی نہیں ہے، اور اس نے قرآن نے بار بار واضح کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نہ صرف یہ کہ سچے رسول ہیں بلکہ آخری رسول بھی ہیں، یہ قرآن نے واضح کر دیا، بتا دیا۔ تو اب اس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک نہیں کر سکتے۔ اگر شک کریں گے تو پھر ایمان کے راستے سے نکل جائیں گے، ایمان کی باؤنڈری سے نکل جائیں گے۔ تو اس میں دین میں شک کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، فرمایا اور آپ ہرگز ان لوگوں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کر کے امت ہی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک ارادہ و اختیار دیا ہے جس کے مطابق وہ نیکی یا بدی میں سے جس پر چاہے عمل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو شروع سے اب تک واقع ہوا۔ اسی طرح وہ آئندہ ہونے والی ہر بات کا بھی پورا علم رکھتا ہے، اور اس کی روح سے اسے پہلے ہی معلوم ہے کہ اپنے ارادے و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کون حق کو قبول کرے گا اور کون کفر کی راہ اختیار کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس ازلی علم کو کلمۃ ربک کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر میں اور اللہ کی نافرمانی میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کی حق قبول کرنے کی استعداد ہی ختم ہو جاتی ہے، سو وہ کسی صورت ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ کفر ہی پر مریں گے، اور ضد، تعصب اور حد دھرمی کی وجہ سے انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس یا اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اپنی کتابوں کے اس علم کی روشنی میں اللہ کہ نبی کو یہ اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، مگر اس کے باوجود تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ تحریف و تبدیلی سے کام لیتے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ ان پر حجت قائم ہو چکی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کیا فرمایا بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، وہاں ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، یعنی ان کا ایسا ایمان نہیں ہوگا جو ان کے لیے مفید ہو، بلکہ اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے بد دعا کی تو کہا تھا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ سورہ یونس میں آپ آیت نمبر 88 میں 88 میں پڑھ چکے ہیں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے 8ویں سپارے کی پہلی آیت جس کو ہم سورہ انعام کے نام سے جانتے ہیں، آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى،
اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے ناموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہاں مگر اللہ ایسا چاہتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہے کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر ظاہر کسی کو انکار کی مجال نہیں، اور لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ اگر قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں اور غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں جہالت بڑھتی ہی جا رہی ہے اور بہت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ جہالت پھیل چکی ہے، اور موٹی موٹی باتیں بھی لوگوں کو اب معلوم نہیں ہیں۔ بہت سارے شکوک و شبہات صرف شک کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ علم نہیں ہوتا۔ اگر علم ہو تو شکوک و شبہات کے دروازے ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ تو خیر بہرحال آج کے دور میں چونکہ ظاہر جہالت بہت زیادہ ہے قرآن و سنت سے، تو اس لیے شکوک و شبہات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، شکوک و شبہات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں صرف اور صرف اپنی ذات میں، تو آپ قرآن مجید کو آرام سے سمجھ جائیں گے۔ صرف اپنی ذات میں اگر آپ غور کر لیں، اپنی ہی بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنی پیدائش کے بارے میں، اپنے انتقال کے بارے میں، اپنے جینے مرنے سونے جاگنے کھانے پینے کے بارے میں، صرف انہی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جس کو آپ بظاہر اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ ہم اس کو چھوٹی کہہ رہے ہیں، چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ زمین میں دانہ ڈال کر پودے کو اگتا ہوا دیکھ کر آپ اس میں بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک لقمہ منہ کے اندر رکھتے ہیں تو یہ اندر حلق کے اندر اتار نہیں سکتے، اپنے معدے میں پہنچا نہیں سکتے اس کو۔ اسی چیز کو دیکھ کر آپ قرآن کو اللہ کی سچی کتاب ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، یقین کر لیں گے کہ واقعی یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سچائی نہیں ہے، یہ کتاب بالکل سچی کتاب ہے۔ اپنے پاؤں کو آپ زمین پر رکھ کر دیکھیں اور یہ پاؤں چلنے لگ جائیں تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں گے اور لگا سکتے ہیں کہ بے شک قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اپنی پیدائش میں تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیں کہ میں کیسے پیدا ہوا، کیسے دنیا میں آیا، کیسے میں بڑا ہوا ہوں آہستہ آہستہ بتدریج، اور کیسے میں جوان ہوا، پھر کیسے ہمارے اعضاء فل یعنی اس میں ہو گئے، اسٹرانگ ہو گئے، طاقتور ہو گئے، کام کے لائق ہو گئے کہ ہم نے زمین و آسمان فتح کرنا شروع کر دیا، طرح طرح کی ہم نے چیزیں ایجاد کر لی۔ پھر ایسے معذور ہو جاتے ہیں، ایسے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے جوتے چپل نہیں پہن سکتے، اپنا کھانا نہیں کھا سکتے، لقمہ اٹھا کر نہیں کھا سکتے، اپنی قمیص میں اپنی آستین میں اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ سوچیں، تصور کریں تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا، آپ مجبور ہو جائیں گے ماننے پر کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور بے شک اللہ کی ذات حق ہے۔ وہ ہے دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ دعا بخاری شریف میں ہے، کتاب التہجد ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں ہے دعا کے بیان میں رات کی دعا، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو، اس دعا کو بیان کیا ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، پڑھا کریں۔ اگر پورے ہفتے نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن بنا لیں کہ ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کریں تو مہینے میں 4 دفعہ ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق۔ اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت وبک آمنت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ لا الہ الا انت، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں او لا الہ غیرک۔ اور مسلم شریف میں اتنا اضافہ ہے، انت الہ لا الہ الا انت، اور جب میں پڑھتی ہوں تو میں اس کو 3 دفعہ پڑھتی ہوں، انت الہ لا الہ الا انت، انت الہ لا الہ الا انت۔ مجھے بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جب یہ دعائیں اپنی زبان سے ادا کریں، تو بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھا، بہت ہی خوبصورت انداز لگتا ہے۔ انت الہ لا الہ الا انت، آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ ہی میرے الہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں۔
تو یہ دعائیں پڑھا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے شک و شبہات دور ہوتے ہیں، بلکہ ایمان میں ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دعائیں ضرور پڑھا کریں۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی کے لیے سب تعریف ہیں، آپ ہی نور ہیں آسمانوں اور زمین کے اور ان چیزوں کے جو ان میں ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، اور آپ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ آپ منتظم ہیں آسمانوں اور زمین کے اور جو کچھ بھی ان میں ہے، ان کے درمیان ہے، اور آپ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ آپ ہی رب ہیں آسمانوں اور زمین کے اور ان میں موجود چیزوں کے، اور آپ کے لیے ہی سب تعریف ہے۔ بار بار کیا ہے؟ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ آپ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو ان میں ہے، اور آپ ہی کے لیے تعریف ہے۔ آپ بادشاہ ہیں آسمانوں اور زمین کے اور آپ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ آپ حق ہیں، آپ کا وعدہ حق ہے، آپ کی بات حق ہے، آپ کی ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، آگ نار دوزخ حق ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہے، دعا پڑھ رہے ہیں کہ محمد حق ہیں، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، تو آپ شک کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، اگر اس آیت سے جو ہم نے ابھی سورہ یونس میں پڑھی ہے کسی کو یہ شبہ لگے تو سوچیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یہ دعا پڑھ رہے ہیں وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، تو آپ کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قیامت حق ہے، وَالسَّاعَةُ، ساعہ کس کو کہتے ہیں؟ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، ساعہ قیامت کو کہتے ہیں، قیامت حق ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کے لیے میں تابع ہوا۔ کس کے تابع ہوا؟ آپ ہی کے لیے میں تابع ہوا، آپ ہی کے تابع ہوا، اور آپ ہی پر میں نے توکل کیا، آپ ہی پر میں ایمان لایا، اور آپ ہی کی طرف میں نے رجوع کیا، آپ ہی کی مدد کے ساتھ میں نے آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نا، اور آپ ہی کی طرف میں فیصلہ لے کر آیا، سو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ کر اللہ سے مغفرت مانگ کر ہمیں بھی سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے معاف فرما دیجئے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے اور جو کچھ بعد میں کیا، جو میں نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ سر عام کیا، مجمع میں کیا۔ آپ ہی ہر چیز کو اس کے مقام تک آگے کرنے والے اور آپ ہی اسے پیچھے کرنے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ ہی میرے الہ ہیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہی انتا لا انتا الہی لا الہ الا انتا، انتا الہی لا الہ الا انتا، انتا الہی لا الہ الا انتا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج دعائیں مانگنا، دعائیں پڑھنا، اور یہ دعائیں سنت والی دعائیں پڑھنا، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ اب تو نماز ہی لوگوں سے نہیں پڑھی جاتی، جو دین کی ضروریات ہیں، جو وظائف ہیں صبح و شام کے، وہ نہیں پڑھے جاتے۔ تو لازمی بات ہے شیطان کے تو حملے ہوں گے، شیطان شکوک و شبہات میں مبتلا کرے گا، اور اس طرح سے آپ ڈاؤٹ فل لائف گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے دین کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے موت کی فکر کریں، مرنے کے بعد کی قبر کی زندگی کی فکر کریں، پھر قبر سے اٹھنے کی بھی فکر کریں، قیامت میں پل صراط سے گزرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں، اور ہم دعائیں مانگا کریں، اپنے ایمان کے لیے کوشش کریں، جیسے دنیا کے لیے ساری کوشش کر رہے ہیں ایسے اپنی آخرت کو بھی فراموش نہ کریں، اپنی موت کو فراموش نہ کریں، موت کو یاد رکھیں۔ ایک دنیا کمانے میں لالچ میں نہ لگے رہیں کہ ہر وقت بس رشوت ہے تو سود ہے تو بس مال کو بٹورنا ہے، جمع کرنا۔ مال کمانا منع نہیں ہے، مال کو تو ضرور آپ کمائیں، ضروریات اپنی ضرور پوری کریں، کہیں سے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اس کا خیال رکھیں، لیکن اسی میں جھوٹ جانا، حلال حرام کی تمیز کو کھو دینا، یہ تو بہرحال بہت زیادہ قبیح بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔